اسلام عمل کو سنوارتا ہے، ایمان آخرت کو سنوارتا ہے۔ ایمان اسلام زندگی سنوارتا ہے، ایمان آخرت کو سنوارتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس ایمان کی حفاظت و سلامتی کا راز سکھایا کہ میری قرابت سے مودت اور محبت رکھو گے تو تمہارے اس ایمان کی حفاظت ہو جائے گی جس کا اجرت تم سے میں نے نہیں مانگی، جو میری محنتوں کے صلے میں اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اب یہ جو میں نے تفسیر کی اس آیت کریمہ کی، اس کی تائید اب حدیث پاک سے بیان کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہی لن تضلوا بعدی۔ لوگو، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی تمہارا ایمان زائل نہیں ہوگا، ضائع نہیں ہوگا، ایمان سے محروم نہیں ہوگے، ایمان کی سلامتی ہوگی، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر فرمایا احدہما اعظم من الآخر، اور وہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک دوسری سے اعلیٰ ہے۔ دونوں ایسی ہیں کہ ایک اس سے اعظم عظیم ہے اور وہ اس سے عظیم ہے، دونوں ایک دوسرے سے عظیم ہیں، اہم ہیں، کوئی ایک چھوڑے جانے کے لائق نہیں۔ فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، فرمایا پہلی چیز جو عظیم تر ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اللہ کی ہدایت کی رسی قرآن۔ اور فرمایا دوسری چیز وَإِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، دوسری میری آل اور میری اطرت و اہل بیت، میری آل اور اطرت و میری اطرت اور اہل بیت۔ فرمایا یہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، قرآن اور میری اہل بیت یہ دونوں اس طرح ہمیشہ جڑے رہیں گے، اس طرح جڑے رہیں گے اور کبھی جدا نہ ہوں گے۔ قرآن میری اہل بیت سے جدا نہ ہوگا، اہل بیت قرآن سے جدا نہ ہوگی، اور یہ دونوں اس طرح جڑے ہوئے قیامت کے دن حوض کوثر پہ میرے پاس آئیں گے، قرآن اور اہل بیت۔ اور پھر فرمایا فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا، اب خیال کرنا کہ میرے بعد تم ان دونوں سے کیا معاملہ کرتے ہو۔ فرمایا دھیان کرنا کہ میرے بعد ان دونوں سے کیا معاملہ کرتے ہو، اگر ان دونوں کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا دامن تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاؤ۔ میں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نا انی ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں دو امر چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری میری سنت، قرآن اور میری سنت۔ اور اس حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، قرآن اور میری اہل بیت اور میری اطرت۔ اور ان دو کو آقا علیہ السلام نے اس طرح جوڑ دیا۔ اب میں ان دونوں حدیثوں کے مضمون کو کبھی تطبیق کیا کرتا ہوں کہ آیا ان کو الگ الگ ہی سمجھا جائے یا ان کے مضمون کو ایک مضمون سمجھا جائے، کیونکہ ایک مقام پر فرمایا کہ تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، اور وہاں اہل بیت اور اطرت کا لفظ نام نہیں لیا، قرآن اور میری سنت۔ یہاں فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، صلہ ایک ہی ہے لن تضلوا، دونوں کا دامن تھامو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہاں قرآن اور اطرت و اہل بیت، قرآن دونوں حدیثوں میں مضمون میں مشترک ہے، دونوں حدیثوں کے مضمون میں قرآن
مشترک ہے۔ دوسرا امر جو چھوڑا ثقلین اور امرین میں سے دوسرا امر، ادھر فرمایا میری سنت، ادھر فرمایا میری اطاعت اور میری اہل بیت۔ اس فرق کو کس طرح دور کیا جائے؟ تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، دراصل ایک ہی مضمون کے دو بیان ہیں، ایک ہی مضمون کے دو بیان ہیں۔ حقیقت وہی ہے کہ فرمایا دو امر ہیں، اگر ان کا دامن مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک قرآن، ایک میری سنت، ایک قرآن اور ایک میری سنت۔ بیان تو یہ فرمایا کہ قرآن اور میری سنت یہ دو امر ہیں، ان تمسکتم بہما لن تضلوا، اگر ان دونوں کا دامن تھامے رکھو گے تو کبھی ایمان سے محروم نہیں ہوگے، گمراہ نہیں ہوگے۔ یہاں اطرتی و اہل بیتی کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ قرآن تو قرآن ہے، اس پر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ نہ دو قرآن ہیں، نہ دو آیتوں کا فرق ہے، نہ دو سورتوں کا فرق ہے، نہ کہیں دو لفظوں کا فرق ہے، نہ دو حرفوں کا فرق ہے۔ قرآن پر تو اختلاف ہو نہیں سکتا، قرآن پر تو اختلاف۔ اب دوسرا امر ہے میری اطاعت اور میری اہل بیت، اور ادھر فرمایا دوسرا امر ہے میری سنت۔ تو فرمایا اگر کہیں میری سنت پہ اختلاف ہو جائے، کوئی کہے یہ سنت ہے، کوئی کہے نہیں یہ سنت ہے، فرمایا قرآن پر تو اختلاف کی گنجائش نہیں، ایک کتاب ہے دوسری کتاب نہیں۔ اور اگر سنت پر اختلاف ہو تو اختلاف میں نہ الجھ جانا، جب میری سنت کا دامن تھامنے کا وقت آئے تو میری سنت یہ بیان ہے، اس سنت کا مضمون دیکھنا چاہو تو میری اہل بیت کو دیکھ لینا، میری اہل بیت ہی میری سنت ہے۔ میری سنت کا سب سے اعلیٰ نمونہ میری اہل بیت ہے، میری سنت و سیرت کا سب سے اکمل نمونہ میری اہل بیت ہے، میری سنت و سیرت میں سب سے اعلیٰ اسوہ میری اہل بیت ہے، میری سنت و سیرت کا سب سے چمکتا ہوا مہتاب و آفتاب میری اطاعت و اہل بیت ہے۔ تو فرمایا قرآن بھی قرآن ہے، اور اگر سنت دیکھو تو اہل بیت کے آئینے میں دیکھو، اہل بیت کو دیکھو تو سنت مصطفیٰ ہے، سنت مصطفیٰ کو دیکھو تو اطاعت مصطفیٰ ہے۔ تو گویا آقا علیہ السلام نے اپنی سنت ہی کا دوسرا نام اطاعت دے دیا ہے، اپنی سنت ہی کا دوسرا عنوان اہل بیت دے دیا ہے۔ تو سنت عنوان ہو گیا، اطاعت و اہل بیت اسی کا مضمون ہو گیا، اطاعت و اہل بیت اسی کا مضمون ہو گیا۔ اس لیے کہ سنت پیروی کے لیے ہوتی ہے نا، سنت کس لیے ہوتی ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو سنت پیروی کے لیے ہوتی ہے، تو پیروی اسوہ کے ساتھ متعلق ہے، ایک ماڈل کے ساتھ۔ اس لیے اللہ کی اتباع نہیں ہے، اللہ کی پیروی اس لیے نہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اس کا ماڈل نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اس کا کوئی ماڈل آف بیہیویئر نہیں ہے، اس کا اسوہ نہیں ہے، اس کا کوئی نمونہ حیات نہیں ہے، وہ کوئی مشخص ماڈل نہیں ہے اللہ کی جگہ جس کی پیروی کی جائے۔ اس کے حکم کی اطاعت ہوتی ہے، اور مصطفیٰ کا چونکہ ماڈل ہے، آپ نمونہ ہیں، اسوۃ حسنہ، تو نمونے کی پیروی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ دوسرا قرآن کے ساتھ دوسرا امر میری سنت ہے، تو سنت تقاضا کرتی ہے کسی اسوہ کا، سنت تقاضا کرتی ہے نمونہ کا۔ فرمایا جب سنت کے بہت سارے نمونے ہو جائیں تو سب سے اعلیٰ نمونہ میرا دیکھنا ہو تو میری اہل بیت ہے۔ میری سنت کا اعلیٰ نمونہ اہل بیت ہے، میری سنت کا اعلیٰ اسوہ میری اہل بیت ہے۔ اور پھر اہل بیت میں پھر سب سے اعلیٰ نمونہ حسین ہے۔